ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ دوستان گرامی قدر، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پولیٹیکل اسلام یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، ترکیہ میں آئے شدید زلزلے کے متعلق مشہور فرانسیسی اخبار جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کرنے کے حوالے سے بدنام ہے، اس نے ایک انتہائی بلنڈر کیا ہے، انتہائی بکواس قسم کا خاکہ ترکی کے زلزلے سے متعلق شائع کیا ہے۔ اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ترکیہ کے زلزلے کے حوالے سے ایک مسلمان ترکی کے فرد نے بچوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک انتہائی شاندار عمل کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو یقیناً آپ بہت زیادہ محظوظ ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنانے والے بدنام زمانہ فرانسیسی جریدے شارلی ایبڈو کو ایک طنزیہ کارٹون میں ترکیہ اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے متاثرین کا مذاق اڑانے پر کڑی تنقید کا سامنا ہے۔ اس غیر حساس کارٹون کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ نسل پرستانہ اور بے حس طنزیہ کارٹونوں کے لیے بدنام میگزین نے سوموار کو الصبح 7.8 کی شدت کے زلزلے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنا کارٹون آف دی ڈے شیئر کیا تھا۔ اس کارٹون میں تباہ شدہ عمارتوں، ایک گرتی ہوئی کار اور ملبے کی پہاڑیوں کو دکھایا گیا ہے، اور ساتھ ہی لکھا گیا کہ ترکیہ میں زلزلے، اب مجھے ٹینک بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شارلی ایبڈو کے اس کارٹون کی اشاعت پر سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے، اور معروف عوامی شخصیات سمیت بہت سے لوگوں نے فرانسیسی جریدے کے اس فعل کی شدید مذمت کی ہے اور اس کو اسلاموفوبیا کا شاخسانہ قرار دیا ہے۔ ترک صدر کے ترجمان نے ٹویٹر پر اپنی مذمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جدید وحشی اپنے غصے اور نفرت میں ڈوب کے مر جاؤ۔ ترک سیاستدان اور حکمران آگ پارٹی کے لندن میں نمائندے عبد الرحیم نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ وہ تنازعات پیدا کرنے میں کوئی حد نہیں دکھاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ترکیہ اور شام میں 500 سال سے زیادہ عرصے میں اس تباہ کن زلزلے میں 11,500 سے زیادہ افراد فوت ہوئے ہیں، ان میں زیادہ تر مسلمان ہیں۔ سفید فام بالادستی کا یہ گھناؤنا راگ مسلمانوں کی اجتماعی موت کا جشن مناتا ہے۔ یہ فرانسیسی نسل پرستی کا بھرپور مظاہرہ ہے۔ پاکستان کی سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری لکھتی ہیں، نفرت اور اسلاموفوبیا اپنے عروج پر ہے۔ جب کسی قدرتی آفت پر شارلی ایبڈو کی طرف سے اس طرح کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے تو ہمیں بنیادی طور پر بیمار یورپ سے بھی مذمت کی آوازیں سننے کا انتظار رہتا ہے۔ واضح رہے کہ بدنام زمانہ یہ فرانسیسی جریدہ متنازع کارٹونوں اور مضامین کی اشاعت کی وجہ سے ہمیشہ تنازعات کا مرکز رہا ہے۔ اس نے ماضی میں پیغمبر اسلام کے توہین آمیز خاکے، مردہ بچوں، وائرس سے متاثرہ افراد، پاپائے روم، یہودی رہنماؤں اور سن 2000 میں ترک صدر رجب طیب اردوان کی توہین والے کارٹون بھی شائع کیے تھے۔
یہ تو اس طرح ایک طرف ان لوگوں کی بات ہے کہ جو یورپ والے اپنے آپ کو انسانی اخلاقیات کا چیمپئن سمجھتے ہیں کہ وہ اس حادثے پر بھی کہہ لیں کہ توہین آمیز خاکے بنا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ترک میں گزشتہ دن ترکیہ میں ایک انسان، ایک نوجوان سرخ رنگ کے غبارے لے کے وہ جو عمارتیں زلزلے کی وجہ سے گری ہوئی ہیں ان کے ملبے کے اوپر جا کے اس نے جگہ جگہ غبارے جناب لٹکانے شروع کر دیے، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی لکھا کہ جو ان ملبوں کے نیچے دب کے بچے فوت ہوئے ہیں ان کو میری طرف سے اور پورے ترکیہ کی طرف سے جاتے جاتے یہ کھلونے آخری تحفے کے طور پر ہم خراج عقیدت اور خراج تحسین کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو آپ جب مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ انسانیت سے ایک طرف مسلمانوں کو کتنا پیار ہے اور دوسری طرف جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے عالمی چیمپئن قرار دیتے ہیں ان کی اخلاق کے زوال کا کیا عالم ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔